جاب کے 8ویں دن آپ کو ایڈوانس چاہیے، وہ بھی 10 لاکھ؟ مس منتہا، یہ میری کمپنی ہے، کوئی امدادی سینٹر نہیں جہاں میں خیرات بانٹتا پھروں۔ شہروز خاکوانی کے الفاظ منتہا تک پہنچے تو اس نے آنسوؤں سے لبریز آنکھوں کے ساتھ بے بسی سے سنگ دل باس کے بند دروازے کو دیکھا تھا۔ ریزائن کر دیا؟ آپ نے ان کو بتایا نہیں کہ بنا انفارم کیے وہ اچانک جاب نہیں چھوڑ سکتی؟ وہ منتہا کا ریزگنیشن لیٹر دیکھتے ہی بھڑک اٹھا۔ مینیجر نے ٹھٹک کر اس سرپھرے کو دیکھا جو اب دھاڑتے ہوئے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا بول رہا تھا۔ منتہا سلیم کا گھر یہی ہے؟ جی، آج ان کی شادی ہے۔ آپ کون؟ منتہا کا کزن اتنی عالیشان گاڑی اور سوٹڈ بوٹڈ شخص کو اپنے محلے میں دیکھ کر حیران تھا۔ شادی؟ شہروز کو نہ جانے کیوں اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ جی، قرض کے بدلے شادی ہو رہی ہے، وہ بھی 70 سالہ بڈھے۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ شہر ابھی پوری طرح بیدار نہیں ہوا تھا، مگر خاکوانی گروپ کے مرکزی آفس کی 24 منزلہ عمارت زندگی سے بھر چکی تھی۔ ملازمین کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ اسی وقت ایک سیاہ گاڑی عمارت کے سامنے آ کر رکی، دروازہ کھلا اور شہروز خاکوانی نیچے اترا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، ارد گرد موجود لوگوں کی حرکات میں غیر محسوس سی احتیاط آ گئی۔ گڈ مارننگ سر، ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی فوراً سیدھی ہو کر بولی۔ شہروز نے صرف سر ہلایا اور لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ فضول گفتگو نہیں کرتا تھا۔ آفس میں اس کے متعلق کئی کہانیاں مشہور تھیں۔ کچھ لوگ کہتے تھے وہ حد سے زیادہ مغرور ہے، کچھ کہتے تھے وہ پتھر دل آدمی ہے، اور کچھ کا خیال تھا کہ اسے کسی انسان کی پرواہ نہیں۔ حقیقت مگر مختلف تھی۔ اسے لوگوں پر اعتماد نہیں تھا، بس اتنی سی بات تھی۔ بچپن میں والدین کا سایہ اٹھ جانے کے بعد اس نے رشتہ داروں کے بدلتے چہرے کو دیکھا تھا۔ جن لوگوں نے ہمدردی کا دعویٰ کیا تھا، انہی میں سے بعض نے اس کے حصے کی جائیداد ہڑپ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے بہت کم عمری میں سیکھ لیا تھا کہ دنیا میں ہر مسکراہٹ خلوص سے نہیں ملتی۔ شاید اسی لیے اس نے اپنے گرد خاموشی اور فاصلے کی ایک دیوار کھڑی کر لی تھی۔ لفٹ کی آخری منزل پر پہنچ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی میز پر دن بھر کی رپورٹیں رکھی تھیں۔ وہ بیٹھا اور بغیر وقت ضائع کیے فائلیں دیکھنے لگا۔ کام اس کی کمزوری بھی تھا اور پناہ گاہ بھی۔ جب انسان کے پاس گھر لوٹنے پر کوئی انتظار کرنے والا نہ ہو تو وہ اکثر کام میں پناہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ شہر کے دوسرے کنارے پر ایک پرانے سے مکان میں صبح کی ہلچل جاری تھی۔ منتہا باورچی خانے میں کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ گیس کی آنچ ہلکی تھی اور دودھ بار بار ابلنے کے قریب آ کر رک جاتا تھا۔ اس نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی، وقت کم تھا۔ کمرے سے کھانسی کی آواز آئی تو وہ فوراً مڑی۔ اس کی ماں فوزیہ بستر پر نیم دراز تھی، چہرے پر بیماری کی تھکن صاف نظر آ رہی تھی۔ امی، دوا کھا لی تھی آپ نے؟ اس نے قریب جا کر پوچھا۔ نہیں، دوا ختم ہو گئی ہے، انہوں نے نکاہت سے جواب دیا۔ مجھے بتا دو دیتی، میں لا دیتی نا، وہ خفا ہوئی۔ ابھی تمہاری تنخواہ کہاں آئی ہے؟ ابھی پہلا ہی ہفتہ تو ہے ملازمت کا۔ ان کے بجھے ہوئے جواب پر وہ بھی خاموش ہو گئی۔ پچھلے کئی مہینوں سے یہی حال تھا۔ دوائیں، چیک اپ، قرض اور پھر نئے خرچے۔ اس کا چھوٹا بھائی سعد کالج جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ باجی، جب آپ کی سیلری آئے تو مجھے نئے جوتے دلا دینا، وہ کمرے سے نکلتے ہوئے بولا۔ منتہا جواب میں صرف مسکرا دی۔ تنخواہ آنے میں ابھی وقت تھا۔ ادھر قرض خواہوں کی مہلت ختم ہونے کے قریب تھی، لیکن وہ اپنے گھر والوں کے سامنے کمزوری ظاہر نہیں کرتی تھی۔ گھر کا کام نمٹا کر وہ جلد از جلد آفس پہنچ گئی۔ خاکوانی گروپ میں اس کا 7واں دن تھا۔ وہ اس سے پہلے کئی جگہوں پر کام کر چکی تھی، لیکن یہاں کا ماحول مختلف تھا۔ یہاں غلطی کی گنجائش کم تھی، ہر وقت کام اور درست ہونا ضروری تھا۔ منتہا اپنی میز پر بیٹھی رپورٹ تیار کر رہی تھی جب برابر والی میز پر بیٹھی خاتون نے سرگوشی کی۔ آج سر وزٹ پر آنے والے ہیں تو وہ سمجھی نہیں۔ تو مطلب یہ کہ سب سنبھل کر رہنا، اس نے مشورہ دیا۔ منتہا نے ہلکا سا کندھا اچکایا۔ وہ غیر ضروری خوف سے متاثر ہونے والوں میں سے نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد واقعی شہروز مختلف شعبوں کا جائزہ لیتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ کمرے کا ماحول فوراً بدل گیا۔ لوگ اپنی نشستوں پر سیدھے ہو گئے۔ کی بورڈ کی آوازیں تیز ہو گئیں۔ شہروز ایک ایک میز دیکھتا آگے بڑھ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک رپورٹ پر پڑی۔ اس نے کاغذ اٹھایا، چند لمحے خاموشی سے پڑھتا رہا، پھر پوچھا، یہ کس نے تیار کی ہے؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے، منتہا نے ہاتھ اٹھایا۔ شہروز نے دوبارہ رپورٹ دیکھی۔ اعداد و شمار درست تھے، ترتیب بھی اچھی تھی۔ یہ اندازہ کس بنیاد پر لگایا گیا ہے؟ ایک جگہ اس نے سوال اٹھا دیا۔ پچھلے 3 سال کا ریکارڈ دیکھا تھا اسی بنیاد پر۔ منتہا اپنی جگہ سے اٹھی۔ اور اگر اس سال صورتحال مختلف ہوئی تو؟ اس نے پھر سوال کیا۔ تو پھر کمپنی کو نئی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی، اس نے اعتماد سے جواب دیا۔ شہروز نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر رپورٹ واپس میز پر رکھ دی۔ ٹھیک ہے، وہ آگے بڑھ گیا۔ کمرے میں موجود چند لوگ پریشان ہو گئے۔ شاید وہ توقع کر رہے تھے کہ نئی لڑکی ہے، گھبرا جائے گی، مگر منتہا بالکل معمول کے لہجے میں جواب دیتی تھی۔ اس واقعے کے بعد آفس میں نئی بحث شروع ہو گئی۔ اس لڑکی کو ڈر نہیں لگتا کیا؟ سر کے سامنے
ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ کسی دن مشکل میں پھنسے گی۔ منتہا نے یہ باتیں سنی مگر نظر انداز کر دی۔ وہ خوش آمد کرنا نہیں جانتی تھی۔ رات گئی منتہا گھر لوٹی تو دروازے پر 2 آدمی کھڑے تھے۔ اس کے قدم لمحہ بھر کو رک گئے۔ وہ انہیں پہچانتی تھی۔ وہ قرض خواہ تھے۔ بہت وقت دے دیا تم لوگوں کو، ایک نے سخت لہجے میں کہا۔ جی میں کوشش کر رہی ہوں، جلد پیسوں کا انتظام ہو جائے گا، منتہا نے تحمل سے جواب دیا۔ ہم یہ بات کئی بار سن چکے ہیں، اب کی بار خالی وعدہ نہیں چلے گا، اگلی بار ہم پیسے لے کر ہی جائیں گے، دوسرا شخص بولا۔ وہ لوگ چلے گئے لیکن اپنے پیچھے اضطراب چھوڑ گئے۔ منتہا کافی دیر دروازے کے پاس کھڑی رہی۔ گھر کے اندر ماں سو رہی تھی۔ بھائی امتحان کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان پر مزید بوجھ ڈالے۔ اگلی صبح معمول سے زیادہ بوجھل تھی۔ منتہا نے پوری رات آنکھوں میں گزاری تھی۔ ماں کی طبیعت رات کو پھر بگڑ گئی تھی۔ سانس لینے میں دشواری ہوئی تو اسے آدھی رات کو رکشہ منگوا کر انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا تھا۔ ڈاکٹر نے پرچی لکھتے ہوئے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ مزید تاخیر خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، علاج شروع کرنا ہوگا۔ سوال علاج کا نہیں تھا، سوال رقم کا تھا۔ گھر لوٹتے ہوئے وہ خاموش بیٹھی رہی تھی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اب اس کے پاس وقت ختم ہو رہا ہے۔ قرض خواہ مسلسل دباؤ بڑھا رہے ہیں۔ ڈاکٹر علاج شروع کرنے پر زور دے رہا تھا اور گھر میں ایسا کچھ نہیں بچا تھا جسے بیچ کر مسئلہ حل کیا جا سکے۔ اس نے رات کے آخری پہر وہ فیصلہ کیا تھا جس سے وہ کئی دنوں سے بچ رہی تھی۔ آفس پہنچ کر بھی اس کا ذہن منتشر رہا۔ سامنے پڑے کاغذ دھندلے محسوس ہو رہے تھے۔ ساتھ والی میز پر بیٹھی خاتون نے 1-2 مرتبہ کچھ پوچھا مگر اسے دوبارہ سوال دہرانا پڑا۔ دوپہر تک اس نے کئی بار ارادہ کیا درخواست دے دے اور کئی بار خود کو روک لیا۔ وہ احسان لینا پسند نہیں کرتی تھی اور نہ ہی اپنی مجبوری کسی کے سامنے رکھنا، خاص طور پر شہروز خاکوانی جیسے آدمی کے سامنے تو بالکل نہیں، جس کے چہرے پر ہمیشہ ایک فاصلے بھری سنجیدگی رہتی تھی۔ لیکن آخر کب تک؟ کبھی کبھی انسان کے پاس اپنی انا اور اپنے پیاروں میں سے ایک کو چننے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا۔ دوپہر کے بعد وہ مینیجر کے کمرے میں گئی۔ مجھے شہروز سر سے ملنا ہے۔ کوئی ضروری بات ہے؟ مینیجر نے اینک کے اوپر سے اسے دیکھا۔ جی، اس کے مختصر جواب سے ہی شاید اندازہ ہو گیا کہ معاملہ معمولی نہیں۔ انہوں نے چند لمحے سوچا، پھر اندر رابطہ کیا۔ چند منٹ بعد اجازت مل گئی۔ منتہا کے ہاتھ غیر محسوس انداز میں ٹھنڈے پڑ گئے۔ شہروز اپنے کمرے میں موجود تھا۔ میز پر کئی فائلیں کھلی پڑی تھی۔ وہ کوئی فائل دیکھ رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اجازت ملنے پر منتہا اندر داخل ہوئی۔ شہروز نے سر اٹھایا۔ اسے دیکھ کر لمحہ بھر حیرت ہوئی کیونکہ منتہا ان ملازمین میں شامل نہیں تھی جو معمولی باتوں کے لیے مالک کے آفس کا رخ کرتے ہوں۔ جی، سوال آیا۔ منتہا چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، مجھے ایک درخواست کرنی ہے۔ بیٹھ جائیں۔ شہروز نے فائل بند کر دی، لیکن وہ بیٹھی نہیں۔ مجھے 10 لاکھ روپے ایڈوانس چاہیے، اس نے بنا تمہید کے بول دیا۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ کیا کہا؟ شہروز نے شاید درست سنا تھا مگر پھر بھی یقین نہ آیا۔ مجھے 10 لاکھ چاہیے، اس بار اس نے واضح انداز میں دہرایا۔ آپ کو یہاں آئے 8 دن ہوئے ہیں۔ شہروز کی بھویں سکڑ گئیں۔ مجھے معلوم ہے، نظر جھک گئی۔ اور آپ 10 لاکھ روپے ایڈوانس مانگ رہی ہیں، کس لیے؟ اس نے جتا کر دہرایا۔ جی، ذاتی ضرورت ہے۔ منتہا کے ہونٹ بھیج گئے۔ ذاتی ضرورت کی وضاحت؟ شہروز کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ یہ وہ سوال تھا جس سے وہ بچنا چاہتی تھی۔ آپ ایک ایسی رقم مانگ رہی ہیں جو بعض ملازمین کئی سال میں نہیں کماتے اور وجہ بھی نہیں بتانا چاہتی۔ اب کی بار شہروز کا لہجہ قدرے سرد ہو گیا۔ میں صرف درخواست کر رہی ہوں۔ منتہا نے نظریں جھکا لیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ شہروز کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے تجربے نے اسے سکھایا تھا کہ لوگ اکثر ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کہانیاں سناتے ہیں، اور یہاں ایک ایسی لڑکی کھڑی تھی جو نہ وجہ بتا رہی تھی نہ وضاحت کر رہی تھی، صرف 10 لاکھ مانگ رہی تھی۔ اسے یہ مطالبہ غیر منطقی لگا۔ معذرت، یہ ممکن نہیں، اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ منتہا نے سر اٹھایا۔ سر پلیز۔ شاید اسے اب بھی امید تھی۔ نہیں، کمپنی اس طرح نہیں چلتی۔ شہروز نے بات کاٹ دی۔ 8 دن کی ملازمت کے بعد 10 لاکھ کا ایڈوانس دینے کی کوئی لاجک نہیں۔ اس کی آواز اب پہلے سے زیادہ سخت تھی۔ میں رقم واپس کر دوں گی۔ منتہا کی انگلیاں مٹھی میں بند ہو گئیں۔ میں رقم دے ہی نہیں رہا جو آپ واپس کریں، شہروز نے بے رحمی سے حقیقت بیان کی۔ منتہا کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ چند لمحے وہ خاموش کھڑی رہی، پھر اس نے دھیرے سے کہا، سمجھ گئی، اور مڑ گئی۔ دروازے تک پہنچتے پہنچتے شہروز نے آخری جملہ کہا، آئندہ ایسی درخواست لے کر میرے پاس مت آئیے گا مس منتہا، یہ میری کمپنی ہے، کوئی امدادی سینٹر نہیں جہاں میں خیرات بانٹتا پھروں۔ منتہا نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ وہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ کمرے سے باہر آتے ہی اسے محسوس ہوا جیسے سینے پر رکھا آخری سہارا بھی ٹوٹ گیا ہو۔
وہ سیدھی باتھ روم میں چلی گئی، دروازہ بند کیا اور آنکھوں میں جمع نمی بہہ نکلی۔ پھر اس نے چہرہ دھویا اور خود کو سنبھال لیا۔ رونا مسئلہ حل نہیں کرتا تھا۔ اسی شام قرض خواں دوبارہ پہنچ گئے۔ اس بار ان کا لہجہ پہلے سے زیادہ سخت تھا۔ منتہا خاموش کھڑی رہی۔ ہم بہت انتظار کر چکے، اگلے ہفتے تک رقم نہ ملی تو ہم اپنا فیصلہ خود کریں گے۔ کیا مطلب؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ تم اچھی طرح سمجھتی ہو، دوسرے آدمی نے طنزیہ ہنسی۔ وہ چلے گئے، لیکن اس بار منتہا کو پہلی بار خوف محسوس ہوا۔ رات گئے اس نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر ایک کاغذ نکالا، کافی دیر تک خالی صفحے کو دیکھتی رہی، پھر لکھنا شروع کیا۔ ہر لفظ کے ساتھ دل مزید بھاری ہوتا گیا۔ اس نے آخری سطر لکھی، قلم رکھ دیا اور خاموشی سے آنکھیں بند کر لیں۔ آج شہروز معمول کے مطابق آفس پہنچا۔ اس کے لیے یہ دن بھی باقی دنوں جیسا تھا۔ میٹنگ، فائلیں، معاہدے، حساب کتاب۔ دوپہر کے قریب مینیجر اس کے دفتر میں داخل ہوا۔ ان کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ یہ ابھی موصول ہوا ہے سر۔ شہروز نے کاغذ دیا۔ وہ منتہا سلیم کا استعفیٰ تھا۔ کیا ہوا؟ وہ ملازمت چھوڑ گئی ہیں، اس نے دھیرے سے بتایا۔ یہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے۔ شہروز نے کاغذ میز پر رکھا۔ میں وجہ پوچھ رہا ہوں، وہ بھڑکا۔ شاید وہی وجہ جس کے لیے اس دن آپ سے ملنے آئی تھی، انہوں نے آہستہ سے کہا۔ آپ جانتے ہیں؟ شہروز نے نگاہ اٹھائی۔ تھوڑی بہت۔ تو بتائیے۔ شہروز کا چہرہ سپاٹ رہا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا۔ ان کی والدہ کافی عرصے سے بیمار ہیں، علاج رکا ہوا ہے۔ والد کے انتقال کے بعد کافی قرض بھی رہ گیا تھا، وہی مسئلہ ابھی تک چل رہا ہے، اور سنا ہے قرض دینے والے لوگ کافی دباؤ ڈال رہے ہیں۔ اسے جتنا معلوم تھا بتا دیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ چند لمحے تک کوئی کچھ نہ بولا۔ پھر شہروز نے آہستہ سے پوچھا، اس نے یہ سب مجھے کیوں نہیں بتایا؟ شاید خوددار ہے۔ یہ ایک مختصر جملہ تھا، لیکن نہ جانے کیوں سیدھا جا کر شہروز کے ذہن میں بیٹھ گیا۔ خوددار۔ اسے اچانک اس دن کا منظر یاد آیا۔ منتہا بار بار وجہ بتانے سے گریز کر رہی تھی، نہ روئی، نہ ہمدردی مانگی، نہ کہانی سنائی، صرف درخواست کی تھی، اور اس نے بغیر مکمل حقیقت جانے فیصلہ سنا دیا تھا۔ پہلی بار اس کے دل میں ہلکی سی بے چینی ابھری، وہ احساس جو اسے بہت کم ہوتا تھا۔ کیا اس نے جلد بازی کی تھی؟ کیا وہ واقعی مدد مانگنے آئی تھی، یا آخری بار کسی دروازے پر دستک دینے آئی تھی؟ اس نے میز پر پڑا استعفیٰ دوبارہ اٹھایا۔ کاغذ وہی تھا، لیکن اب اسے دیکھنے کا زاویہ بدل چکا تھا۔ اگر وہ واقعی کسی بہانے سے رقم مانگ رہی ہوتی تو شاید لمبی وضاحتیں دیتی، ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کرتی، یا کسی سفارش کا سہارا لیتی، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ یہی بات اب شہروز کو بے چین کر رہی تھی۔ منتہا سلیم کا مکمل پتہ نکلوائیے، اس نے اچانک فیصلہ سنایا۔ ابھی؟ مینیجر نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں ابھی، اسی وقت۔ اٹل حکم سن کر وہ مزید کچھ پوچھے بغیر نکل گیا۔ شام ڈھل رہی تھی جب شہروز کی گاڑی شہر کے ایک پرانے علاقے میں داخل ہوئی۔ تنگ گلیاں، پرانے مکان، بجلی کے الجھے ہوئے تار اور چھوٹی چھوٹی دکانیں۔ یہ وہ دنیا نہیں تھی جہاں شہروز روزانہ آتا جاتا تھا۔ گاڑی ایک سادہ سے مکان کے سامنے آ کر رکی۔ دروازے کے باہر کئی عورتیں اور مرد کھڑے تھے۔ گھر پر رنگ برنگی جھنڈیاں بھی لگی ہوئی تھیں۔ شہروز نے پیشانی سکیڑی۔ کیا یہاں کوئی تقریب تھی؟ وہ گاڑی سے اترا۔ اسی وقت ایک نوجوان دروازے سے باہر نکلا۔ وہ سعد تھا۔ منتہا سلیم کا گھر یہی ہے؟ جی، وہ میری باجی ہیں۔ آپ کون؟ نوجوان نے سر ہلایا۔ میں ان کا باس ہوں، شہروز خاکوانی، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ سیدھا مدعے پر آیا۔ لڑکے نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا۔ لیکن آج ان کی شادی ہے۔ سعد کی بات سن کر وہ حیران ہوا۔ شادی؟ اتنی اچانک؟ کس سے؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھا۔ انہیں زمیندار صاحب سے جن کا ہم پر قرض تھا۔ اس نے دکھی دل سے بتا دیا۔ مطلب صاف تھا کہ یہ شادی خوشی سے نہیں ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں شہروز کے اندر ایک عجیب سا احساس جاگا۔ اچانک اسے منتہا کے وہ الفاظ یاد آئے۔ مجھے 10 لاکھ روپے چاہیے ایڈوانس۔ صرف 10 لاکھ؟ وہ رقم جو اس کے لیے معمولی تھی اور جس کے لیے ایک لڑکی اپنی پوری زندگی قربان کرنے جا رہی تھی۔ شادی کہاں ہو رہی ہے؟ اس نے اچانک پوچھا۔ یہیں قریبی گراؤنڈ میں۔ سعد انہیں اپنے ساتھ وہاں لے کر چل پڑا۔ پورے راستے شہروز خاموش بیٹھا رہا۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں جا رہا ہے۔ منتہا اس کی کیا لگتی تھی؟ صرف ایک امپلائی جس نے 8 دن کام کیا تھا، بس۔ مگر اس کے باوجود وہ اس شادی کو روکنے جا رہا تھا۔ شاید اس لیے کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، شاید اس لیے کہ اگر آج وہ خاموش رہا تو ساری عمر خود کو معاف نہیں کر پائے گا۔ دوسری طرف منتہا اسٹیج پر بیٹھی تھی، سرخ لباس پہنے، آس پاس عورتوں کا ہجوم تھا۔ کوئی کپڑے درست کر رہا تھا، کوئی زیور، کوئی مبارکباد دے رہا تھا، مگر ان سب آوازوں کے درمیان اس کے اندر مکمل خاموشی تھی۔ اس کی ماں بار بار آنسو پونچھ رہی تھی۔ منتہا نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کر لیں۔ بس چند گھنٹے اور پھر سب ختم۔ شاید قرض بھی، شاید مشکلات بھی، اور شاید اس کی اپنی زندگی بھی۔ گراؤنڈ میں لگا شامیانہ روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ مہمانوں کی آمد جاری تھی۔ دلہا بھی آ کر اسٹیج پر بیٹھ چکا تھا، جو ایک 70 سالہ بڈھا تھا۔ سفید داڑھی، جھریوں بھرا چہرہ اور آنکھوں میں عجیب سی خود پسندی۔ اس کے ارد گرد قرض خواہوں کا گروہ بھی موجود تھا۔
ان کے چہروں پر اطمینان تھا، گویا انہوں نے کوئی بڑی جنگ جیت لی ہو۔ کچھ دیر تک قاضی صاحب آ گئے تھے۔ نکاح شروع ہوا۔ اسی وقت شامیانے کے مرکزی دروازے پر ایک سیاہ گاڑی رکی۔ کئی لوگوں کی نظریں غیر ارادی طور پر اس طرف اٹھ گئیں۔ دروازہ کھلا، شہروز نیچے اترا اپنے مخصوص سنجیدہ انداز میں۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کئی لوگ اسے پہچان چکے تھے۔ یہ تو شہروز خاکوانی ہے۔ سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ شہروز سیدھا اندر داخل ہوا، اس کے قدم رکے نہیں۔ رک جائیں قاضی صاحب، وہ بلند آواز کہتا براہ راست اسٹیج کی طرف بڑھا جہاں قرض خواں اور دلہا بیٹھے تھے۔ منتہا بھی اسے دیکھ دنگ رہ گئی تھی۔ یہ کیا تماشا ہے؟ تم کون ہو اور تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری شادی رکوانے کی؟ بوڑھا دلہا غصے سے کھڑا ہو گیا۔ یہ شادی نہیں، بس قرض چکانے کا طریقہ ہے، اور میں وہ قرض چکانے آیا ہوں۔ وہ آرام سے بولا۔ یہ وہ رقم ہے جس کے لیے یہ شادی ہو رہی ہے نا؟ شہروز نے جیب سے ایک چیک نکالا۔ لو، میں نے پورا قرض ادا کر دیا ہے، اب اس خاندان پر 1 روپیہ بھی واجب الادا نہیں۔ اس نے چیک ہاتھ میں تھمایا۔ قرض خواں کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں شادی کیے بنا نہیں جاؤں گا، بڈھا غصے سے بولا۔ اب شادی کا کوئی جواز نہیں، قرض ادا ہو گیا ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ شہروز نے اسے باہر کا راستہ دکھایا۔ وہ بری طرح پھنس گیا تھا۔ آخر کار کافی ضد بحث کے بعد اسے خالی ہاتھ جانا پڑا، کیونکہ یہی معاہدے کی شرط تھی کہ یا تو اس کا قرض ادا کیا جائے یا منتہا اس سے شادی کرے۔ بوڑھا دلہا اور قرض خواں شدید خفگی کے ساتھ وہاں سے چلے گئے۔ ان کے پاس اب رکنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، رشتہ ٹوٹ چکا تھا اور قرض ختم ہو چکا تھا۔ لوگوں کے درمیان سرگوشیاں شروع ہو گئیں، عورتیں ایک دوسرے سے سوال کر رہی تھیں۔ منتہا نے حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھا، وہ جو چند قدم دور کھڑا تھا، بالکل پرسکون، گویا یہ سب معمولی بات ہو، حالانکہ ابھی اس نے اس کی پوری زندگی کا رخ بدل دیا تھا۔ منتہا کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، شاید وہ اب تک سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا ہوا ہے۔ شہروز نے اسے دیکھا۔ آپ کا قرض ختم ہو چکا ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ بس اتنا، کوئی لمبی تقریر نہیں، کوئی احسان جتانے نہیں۔ منتہا کے ہونٹ ہلے مگر آواز نہ نکلی، اس کی آنکھیں بھر آئیں مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ شامیانہ آہستہ آہستہ سنیے۔ شہروز رک گیا۔ منتہا چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی۔ شکریہ، ضرورت نہیں۔ شہروز نے سر ہلایا۔ ہے، آپ نے میری زندگی بچائی ہے۔ اس بار اس کی آواز میں لرزش تھی۔ شہروز نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر مختصر جواب دیا۔ نہیں، میں نے صرف اپنی غلطی درست کی ہے۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گیا۔ منتہا دیر تک اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں عجیب سی کیفیت تھی، شکر گزاری بھی، راحت بھی، اور ساتھ ہی ایک بھاری سا احساس بھی۔ 10 لاکھ روپے، اس کے لیے یہ رقم زندگی اور موت کے درمیان فرق تھی، اور شہروز نے بغیر کسی شرط کے ادا کر دی تھی۔ اس رات پہلی بار قرض کا بوجھ اس کے کندھوں سے اترا تھا، لیکن اسی لمحے ایک نیا بوجھ آ بیٹھا تھا، احسان کا بوجھ، اور اسے معلوم نہیں تھا کہ آنے والے دنوں میں یہی بوجھ اسے بار بار شہروز خاکوانی کی طرف دیکھنے پر مجبور کرے گا۔ منتہا کی زندگی سے جیسے ایک مصیبت ختم ہوئی تھی، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ ایک نئی آزمائش اس کا انتظار کر رہی ہے۔ قرض ختم ہو چکا تھا۔ وہ شادی جو اس کی مرضی کے بغیر ہونے والی تھی رک گئی تھی۔ گھر میں پہلی بار کئی مہینوں بعد سکون کی سانس لی گئی تھی۔ اس نے دوبارہ نوکری بحال کر لی تھی، مگر دنیا اتنی آسانی سے کسی کی خوشی قبول نہیں کرتی، خاص طور پر جب اس دنیا میں ایسے لوگ موجود ہوں جنہیں اپنی شکست برداشت نہیں ہوتی۔ شادی والے دن ذلت اٹھا کر واپس جانے والے قرض خواں خاموش نہیں بیٹھے۔ ان کے لیے سب سے بڑی تکلیف یہ نہیں تھی کہ رقم واپس مل گئی تھی، تکلیف یہ تھی کہ جس لڑکی کو وہ مجبور سمجھ رہے تھے، اس کی مدد ایک ایسے شخص نے کی تھی جس کے سامنے بڑے بڑے لوگ بھی سوچ سمجھ کر بات کرتے تھے۔ شہروز خاکوانی، ایک ایسا نام جس کی وجہ سے ان کا پورا منصوبہ ناکام ہو گیا تھا۔ چند دنوں بعد شہر میں عجیب سی باتیں پھیلنے لگیں۔ کچھ تو تعلق ہوگا دونوں کے درمیان، بھلا کوئی کسی ملازمہ کا اتنا بڑا قرض کیوں ادا کرے گا؟ اتنی بڑی رقم یوں ہی نہیں دی جاتی۔ لوگوں کی حقیقت جاننے سے زیادہ کہانیاں بنانے میں دلچسپی تھی۔ منتہا نے جب پہلی بار یہ باتیں سنی تو اسے دکھ ہوا۔ اس کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ یہ بات تھی کہ جس شخص نے اس کی عزت بچائی، لوگ اسی مدد کو شک کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ وہ خاموش رہتی، کسی کو صفائی نہیں دیتی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ بعض لوگوں کو جواب دینے سے سوال ختم نہیں ہوتے بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف شہروز کی زندگی میں بھی حالات بدلنے لگے تھے۔ اس کی کمپنی کے خلاف پہلے ہی کچھ لوگ خاموشی سے کام کر رہے تھے، اب انہیں ایک موقع مل گیا تھا۔ کاروباری حلقوں میں باتیں ہونے لگیں کہ شہروز نے ذاتی تعلقات کی وجہ سے کمپنی کے پیسے استعمال کیے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اسے اخلاقی مسئلہ بنا کر پیش کرنا شروع کر دیا۔ شہروز ہمیشہ کی طرح خاموش رہا، لیکن اس کے مینیجر نے ایک دن چند خبریں سامنے رکھتے ہوئے کہا، لوگ باتیں بنا رہے ہیں۔ کس بات کی؟ شہروز نے کاغذات دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ نے ایک امپلائی کا قرض ادا کیا، اب اسے مختلف انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ شہروز کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ پہلے ہی جانتا تھا کہ دنیا حقیقت سے زیادہ من گھڑت کہانی دیکھتی ہے۔ یہ مسئلہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔
اگر بات بڑھی تو کمپنی کے مخالف اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ مینیجر نے محتاط لہجے میں جواب دیا۔ شہروز خاموش ہو گیا۔ اس کے لیے کمپنی صرف کاروبار نہیں تھی، یہ اس کی برسوں کی محنت تھی، وہ سلطنت جسے اس نے تنہا کھڑا کیا تھا۔ اسی دوران منتہا کے گھر حالات بدلنے کے باوجود سکون مکمل نہیں آیا۔ ایک دن سعد نے اسے بتایا کہ محلے میں لوگ عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ منتہا کچھ دیر خاموش رہی، پھر صرف اتنا کہا، لوگوں کی باتیں ہماری حقیقت نہیں بدل سکتی۔ لیکن وہ کافی دیر تک خاموش بیٹھی رہی۔ اسے تکلیف اس بات کی تھی کہ وہ جانتی تھی شہروز نے کوئی غلط کام نہیں کیا، پھر بھی اس کا نام اس کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا۔ چند دن بعد شہروز نے اسے اپنے آفس روم میں بلایا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ شہروز اپنی میز کے پیچھے بیٹھا تھا۔ چند لمحے دونوں خاموش رہے، پھر شہروز نے بات شروع کی۔ آپ کو اندازہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں کیا باتیں چل رہی ہیں؟ جی، منتہا نے آہستہ سے سر ہلایا۔ اور آپ جانتی ہیں کہ ان باتوں کا اثر صرف آپ پر نہیں پڑ رہا؟ وہ خاموش رہی۔ شہروز نے سامنے رکھی فائل بند کی۔ میری کمپنی بھی اس کا نشانہ بن رہی ہے۔ منتہا نے پہلی بار غور سے اسے دیکھا۔ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، کیا یہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ کیا واقعی اس کی وجہ سے شہروز کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا؟ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ نہیں ملے۔ شہروز نے چند لمحے بعد وہ بات کہی جس کی اسے خود بھی توقع نہیں تھی۔ میں آپ کو ایک تجویز دینا چاہتا ہوں۔ کیسی تجویز؟ منتہا محتاط ہو گئی۔ شادی کی۔ شہروز نے نظریں ہٹائے بغیر جواب دیا۔ کمرے کی خاموشی اچانک گہری ہو گئی۔ کیا؟ منتہا کو لگا شاید اس نے غلط سنا ہے۔ ہم دونوں جانتے ہیں کہ یہ صورتحال عام نہیں ہے، لوگ باتیں کر رہے ہیں، میری کمپنی پر سوال اٹھ رہے ہیں، آپ کی عزت بھی متاثر ہو رہی ہے۔ شہروز کا لہجہ پہلے کی طرح سنجیدہ تھا۔ منتہا خاموش کھڑی رہی۔ یہ شادی صرف ایک سمجھوتا ہوگی، لوگوں کے منہ بند کرنے کے لیے، شہروز نے واضح کہا۔ یہ الفاظ سن کر منتہا کے دل میں عجیب سا احساس پیدا ہوا، شاید اسے یہی توقع تھی۔ شہروز خاکوانی جیسے آدمی سے جذبات کی امید کرنا بھی بے وقوفی تھی۔ کتنے عرصے کے لیے؟ اس نے پوچھا۔ شہروز چند لمحے خاموش رہا۔ جب تک حالات بہتر نہ ہو جائے۔ منتہا نے نظریں جھکا لی۔ ایک طرف اس کی عزت تھی، دوسری طرف شہروز کی وجہ سے پیدا ہونے والی مشکل۔ شہروز نے اسے سوچنے کے لیے وقت دیا۔ اس رات منتہا دیر تک جاگتی رہی، ماں کے پاس بیٹھی رہی۔ ماں نے اس کے چہرے سے اندازہ لگا لیا تھا کہ کوئی بات ہے۔ کیا ہوا بیٹا؟ منتہا نے فوراً جواب نہیں دیا، پھر آہستہ آہستہ سب بتا دیا۔ ماں کافی دیر خاموش رہیں، پھر بولی، جس شخص نے بغیر کسی لالچ کے ہماری مدد کی، اس کے بارے میں برا سوچنے کی کوئی وجہ نہیں، لیکن شادی کوئی معمولی فیصلہ نہیں۔ منتہا نے دھیرے سے کہا۔ میں جانتی ہوں، اس لیے فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا، لیکن صرف لوگوں کے ڈر سے نہیں۔ ماں نے اس کا ہاتھ تھاما۔ یہ بات منتہا کے دل میں اتر گئی۔ اگلے چند دن منتہا نے بہت سوچا۔ اس نے شہروز کو قریب سے نہیں جانا تھا، وہ سخت تھا، خاموش تھا، اور کبھی کبھی حد سے زیادہ بے رحم بھی محسوس ہوتا تھا، لیکن اس نے ایک بات ثابت کر دی تھی، وہ مشکل وقت میں پیچھے ہٹنے والا انسان نہیں تھا۔ آخر کار اس نے فیصلہ کر لیا، وہ یہ رشتہ قبول کرے گی۔ اس نے شہروز کو رضامندی دے دی۔ شادی سادگی سے ہوئی، نہ بڑی تقریبات، نہ غیر ضروری ہجوم، بس ایک چھوٹی سی تقریب جس میں میڈیا مدعو تھا، کیونکہ یہ خبر پبلک کرنی تھی۔ شہروز نے خود تمام انتظامات محدود رکھے، شاید اس لیے کہ وہ جانتا تھا یہ دونوں کے لیے ایک آسان مرحلہ نہیں۔ وہ سرخ جوڑے میں دلہن بنی ہوئی تھی، مہنگے پارلر سے کرائے گئے میک اپ نے مزید نکھار دیا تھا۔ نکاح کے وقت منتہا کے دل میں عجیب کیفیت تھی، وہ ایک ایسے شخص کی بیوی بن رہی تھی جس کے ساتھ اس کا کوئی جذباتی تعلق نہیں تھا، اور شہروز بھی جانتا تھا کہ یہ رشتہ ایک ذمہ داری سے زیادہ کچھ نہیں۔ شادی کے بعد جب وہ شہروز کے گھر پہنچی تو اسے حیرت ہوئی، بہت بڑا گھر تھا، لیکن عجیب خاموش، اتنی بڑی جگہ میں عجیب تنہائی تھی۔ ایک ملازمہ اسے کمرہ دکھانے لے گئی۔ کمرہ خوبصورت تھا، مگر اس میں کسی اپنائیت کی گرمی نہیں تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کمرہ سجایا بھی نہیں گیا تھا، کیونکہ یہ ایک سمجھوتے کی شادی تھی، تو دونوں کے کمرے بھی علیحدہ علیحدہ تھے۔ وہ سوچوں میں غلطہ تھی۔ جب وہ کھلے دروازے پر دستک دیتا اندر آیا۔ منتہا نے چونک کر دیکھا۔ سفید شیروانی میں وہ خاصا جاذب نظر لگ رہا تھا۔ اس کی نظریں بھی منتہا کے حسین سراپے پر اٹک گئیں جو اب اس کی بیوی تھی، لیکن اس نے فوری خود کو سنبھال لیا۔ آپ چینج کر کے ایزی ہو جائیں، یہ آپ کا کمرہ ہے، میرا کمرہ الگ ہے، کچھ بھی چاہیے ہو تو بلا جھجک ملازمہ سے کہہ سکتی ہیں، اس نے رسان سے کہا۔ اس نے صرف سر ہلا دیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، شاید دونوں مزید بات کرنا چاہتے تھے لیکن لفظ نہیں ملے۔ صبح ملاقات ہوگی، گڈ نائٹ، وہ کہہ کر چلا گیا۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ اسے لگا تھا شاید یہ شخص زبردستی اپنا حق وصول کر کے رہے گا، لیکن اس نے تو نظر بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ یہ احساس عجیب سا سکون دے گیا۔ اس رات دونوں اپنی اپنی جگہ سو گئے، ایک ہی گھر میں، ایک ہی رشتے میں بندھے ہوئے، مگر دلوں کے درمیان ابھی بہت فاصلہ تھا۔ منتہا کے لیے شہروز ایک ایسا شخص تھا جس نے اس کی مدد کی تھی، شہروز کے لیے منتہا ایک ذمہ داری تھی جسے نبھانا تھا۔ دونوں نہیں جانتے تھے کہ وقت کے ساتھ یہی سمجھوتا ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت فیصلہ
اچھا، یوٹیوب کی نا کچھ پالیسی چینج ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں ناول کے درمیان میں یہ انسانی ویڈیو ایڈ کرنی پڑتی ہے، تو اس چند سیکنڈ کی ویڈیو کو ذرا برداشت کر لیا کریں۔ ہفتہ گزر چکا تھا، خاکوانی ہاؤس پہلے کی طرح ہی خاموش تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب اس وسیع و عریض گھر میں 2 لوگ رہتے تھے، مگر حقیقت یہ تھی کہ دونوں اپنی اپنی دنیا میں تھے۔ صبح ناشتے کی میز پر کبھی کبھار مختصر ملاقات ہو جاتی، دونوں گڈ مارننگ کہتے اور بات وہیں ختم ہو جاتی۔ نہ غیر ضروری سوالات، نہ فضول گفتگو، نہ ایسی قربت جس سے رشتے کا مطلب بدلنے لگے۔ گویا دونوں نے خاموشی سے یہ طے کر لیا تھا کہ اس معاہدے کی حدود قائم رہنی چاہیے۔ شروع میں منتہا کو اس گھر میں گھٹن محسوس ہوئی تھی۔ شہروز نے اسے نوکری کرنے سے منع کر دیا تھا، اس کے گھر والوں کے لیے وہ خود سے معقول رقم طے کر چکا تھا۔ منتہا نے منع کیا لیکن وہ یہ کہہ کر ٹال گیا کہ صرف شادی تک ہے، پھر وہ پہلے کی طرح کہیں نوکری کر کے اپنا خرچہ اٹھا سکتی ہے۔ وہ چپ کر گئی۔ گھر بہت بڑا تھا، ضرورت سے زیادہ بڑا، اور عجیب بات یہ تھی کہ اتنی بڑی جگہ میں زندگی کے آثار بہت کم تھے۔ نہ دیواروں پر خاندانی تصویریں، نہ کسی کمرے میں بچوں کے کھلونے، نہ کسی کونے میں کسی بزرگ کی موجودگی کا احساس۔ ہر چیز اپنی جگہ پر مکمل اور ترتیب سے موجود تھی، بس زندگی کم تھی۔ ایک دن وہ کتابوں کے کمرے سے گزر رہی تھی تو اس کی نظر ایک پرانی تصویر پر پڑی۔ تصویر میں تقریباً 10-12 سال کا ایک لڑکا کھڑا تھا، دبلا پتلا، سنجیدہ اور حیران کن طور پر موجودہ شہروز سے کافی مشابہ۔ وہ تصویر کو دیکھ ہی رہی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی، وہ بہت پرانی تصویر ہے۔ منتہا چونک کر مڑی۔ شہروز دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے پہلی بار اسے گھر کے ماحول میں دیکھا تھا۔ آفس والی سختی اس وقت نسبتاً کم محسوس ہو رہی تھی۔ آپ بچپن میں ایسے لگتے تھے؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ شہروز نے تصویر دیکھی۔ ہاں، بس ایک لفظ، پھر خاموشی۔ منتہا نے محسوس کیا کہ وہ اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا، چنانچہ اس نے مزید کچھ نہیں پوچھا۔ چند دن بعد منتہا اپنی ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ وہ پہلے سے بہتر تھیں، لیکن علاج ابھی جاری تھا۔ معائنہ ختم ہونے کے بعد منتہا ادائیگی کے لیے کھڑکی کی طرف بڑھی تو وہاں موجود شخص نے رجسٹر دیکھ کر کہا، بل کی ادائیگی ہو چکی ہے۔ کس نے کی؟ منتہا رک گئی۔ مجھے معلوم نہیں، اگلے چند ماہ کا بل پہلے ہی ایڈوانس میں جمع ہے۔ منتہا خاموش رہ گئی۔ گھر واپس آتے ہوئے اسے جواب معلوم تھا، اور وہ جواب اسے پسند بھی نہیں آیا اور اچھا بھی لگا۔ شہروز نے اسے بتایا تک نہیں۔ اس رات وہ کافی دیر تک سوچتی رہی۔ آخرکار اس نے شہروز کے اسٹڈی کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے اجازت ملی۔ شہروز کاغذات دیکھ رہا تھا۔ منتہا چند لمحے کھڑی رہی، پھر بولی، امی کے علاج کے پیسے آپ نے جمع کروائے ہیں؟ ہاں، شہروز نے سر اٹھایا۔ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ بتانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب تک تم میری بیوی ہو وہ میری ذمہ داری ہے، اس نے سادہ انداز میں کہا۔ منتہا جواب نہ دے سکی۔ وہ شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، مگر نہ جانے کیوں الفاظ چھوٹے لگ رہے تھے۔ ایک شام سعد کا فون آیا۔ اس کی آواز میں ایسی خوشی تھی جو کئی مہینوں سے غائب تھی۔ باجی، میرا یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا۔ سچ؟ منتہا خوشی سے کھڑی ہو گئی۔ جی، شہروز بھائی کو پھر سے بہت بہت شکریہ کہیے گا۔ اس کی خوش کن بات سن کر وہ حیران رہ گئی۔ شہروز نے اس کے بھائی کی فیس دی؟ اسی رات کھانے کی میز پر پہلی بار اس نے خود بات شروع کی۔ آپ نے سعد کی فیس بھی جمع کروائی؟ ہاں، شہروز نے پانی کا گلاس رکھتے ہوئے کہا۔ آپ میرا ہر مسئلہ حل کرنے کا ٹھیکہ لے چکے ہیں کیا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کہہ گئی۔ شہروز نے برا نہیں منایا، بلکہ پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ دبائی۔ اگر مسئلہ میرے گھر والوں کا ہو تو شاید ہاں، نہ جانے وہ کیسے یہ کہہ گیا۔ منتہا چند لمحے خاموش رہی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ لفظ میرے گھر والے کتنی سادگی سے بول گیا تھا، گویا یہ کوئی بڑی بات ہی نہ ہو۔ اس رات کے بعد ان کے درمیان کی برف تھوڑی سی پگھلنے لگی۔ اب کبھی کبھی ناشتے پر 2-4 جملے بھی ہو جاتے، کبھی کسی خبر پر تبصرہ، کبھی گھر کے کسی معاملے پر گفتگو، اور کبھی صرف خاموشی میں ساتھ بیٹھنا۔ ایک دن منتہا نے خود کچن کا رخ کیا اور رات کا سارا کھانا خود بنایا۔ رات کو کھانے کے دوران شہروز نے پہلا لقمہ لیتے ہی نظر اٹھائی۔ چند لمحے بعد بولا، آج کھانا مختلف ہے، اچھا نہیں بنا؟ اسے فکر ہوئی۔ نہیں، اچھا ہے، تبھی کہا مختلف ہے، اس نے مختصر جواب دیا۔ منتہا کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ یہ چند تعریفی لفظ بھی بہت خاص محسوس ہوئے۔ دوسری طرف شہروز بھی ایک تبدیلی محسوس کر رہا تھا۔ کئی برس بعد اسے گھر لوٹنے کی جلدی ہونے لگی تھی۔ پہلے آفس سے نکلتے وقت اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اب فرق پڑتا تھا، کیونکہ گھر پہنچنے پر کوئی موجود ہوتا تھا، کوئی جو دروازے پر انتظار نہ بھی کرے تو بھی گھر کو خالی نہیں رہنے دیتا۔ ایک رات وہ معمول سے کافی دیر سے گھر آیا۔ گھڑی 12 بجا رہی تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ بیٹھک میں روشنی نظر آئی۔ منتہا صوفے پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ آپ آ گئے؟ اس نے دروازہ کھلنے کی آواز پر سر اٹھایا۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ کتاب پڑھ رہی تھی۔ 12 بج رہے ہیں۔ شہروز نے گھڑی دیکھی۔ آپ بھی تو ابھی آئے ہیں۔ منتہا نے کتاب بند کر دی۔
یہ ایک معمولی جملہ تھا، لیکن نہ جانے کیوں شہروز کے دل میں عجیب سی سرشاری اتر گئی۔ پہلی بار کسی نے اس کے دیر سے آنے پر توجہ دی تھی۔ آہستہ آہستہ دونوں میں دوستی پیدا ہونے لگی۔ وہ گھنٹوں بیٹھ کر دل کی باتیں نہیں کرتے تھے۔ ان کا تعلق ان لوگوں جیسا نہیں تھا، بلکہ وہ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کی روزمرہ زندگی کا حصہ بننے لگے تھے۔ منتہا کبھی اس کے لیے چائے رکھ دیتی، شہروز کبھی اس کے لیے کوئی ضروری چیز لے آتا۔ وہ ایک دوسرے کی موجودگی کے عادی ہونے لگے تھے۔ ایک اتوار کی صبح بارش ہو رہی تھی۔ منتہا برآمدے میں کھڑی بارش دیکھ رہی تھی۔ شہروز بھی وہیں آ گیا۔ دونوں کچھ دیر خاموش کھڑے رہے۔ سامنے لان میں بارش کے قطرے گھاس پر گر رہے تھے۔ یہ گھر پہلے بہت خالی لگتا تھا، آخر شہروز نے کہا۔ اور اب؟ منتہا نے اس کی طرف دیکھا، چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولا، اب نہیں لگتا۔ شہروز نے دوبارہ سامنے دیکھنا شروع کر دیا، مگر اس کے ہونٹوں کے کنارے پر بہت ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ شاید اسی لمحے دونوں کو پہلی بار احساس ہوا کہ یہ رشتہ اب صرف کاغذوں کا معاہدہ نہیں رہا، مگر کسی نے اس احساس کو نام نہیں دیا، کسی نے اعتراف نہیں کیا، کسی نے سوال نہیں پوچھا۔ محبت اکثر شور سے نہیں آتی، وہ خاموشی سے دل کے کسی کونے میں جگہ بناتی ہے، اور جب انسان کو اس کا احساس ہوتا ہے تو وہ بہت پہلے وہاں آ چکی ہوتی ہے۔ منتہا اور شہروز کے درمیان بھی یہی ہو رہا تھا۔ دو اجنبی آہستہ آہستہ ایک دوسرے کی عادت بنتے جا رہے تھے۔ شہروز کی نجی زندگی میں ابھی ایک تازہ ہوا کا جھونکا آیا ہی تھا کہ کاروباری زندگی میں ہلچل ہو گئی۔ خاموشی سے ایک طوفان آ رہا تھا، اور اس طوفان کا نام ریان قریشی تھا۔ ریان قریشی اور شہروز کی دشمنی نئی نہیں تھی۔ دونوں نے تقریباً ایک ہی زمانے میں کاروبار شروع کیا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ جہاں شہروز نے اپنی سلطنت محنت، نظم اور اصولوں پر کھڑی کی تھی، وہیں ریان ہمیشہ شارٹ کٹ ڈھونڈتا رہا تھا۔ کئی بار دونوں ایک ہی منصوبے کے لیے میدان میں اترے تھے، اور اکثر جیت شہروز کے حصے میں آئی تھی۔ یہی بات ریان کے دل میں کانٹے کی طرح چبھتی رہتی تھی۔ وقت کے ساتھ مقابلہ دشمنی میں بدل گیا، اور دشمنی نفرت میں۔ ایک شام شہر کے پوش علاقے میں واقع ایک نجی کلب کے بند کمرے میں ریان چند لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ سامنے میز پر مختلف فائلیں اور کاغذات پھیلے ہوئے تھے۔ ریان کرسی پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ اطمینان تھا جو کسی خطرناک منصوبے کے آغاز پر ہوتا ہے۔ سب انتظام ہو گیا؟ اس نے سامنے بیٹھے شخص سے پوچھا۔ جی سر، اس بار وہ بچ نہیں پائے گا۔ ریان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ ادھر خاکوانی گروپ میں معمول کے مطابق کام جاری تھا۔ منتہا نے پچھلے چند مہینوں میں پہلی بار شہروز کو نسبتاً سکون میں دیکھا تھا۔ کمپنی مستحکم تھی، گھر کا ماحول بھی بہتر ہو چکا تھا۔ شہروز پہلے کی نسبت کم سخت محسوس ہونے لگا تھا، کم از کم اس کے ساتھ، مگر سکون کی یہی گھڑیاں اکثر آزمائش سے پہلے آتی ہیں۔ ایک صبح منتہا بھی کسی کام سے آفس آئی تھی۔ ماحول میں غیر معمولی ہلچل تھی۔ کئی ملازمین ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے دکھائی دیے۔ کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں اخبار تھے، کچھ موبائل پر خبریں دیکھ رہے تھے۔ چہروں پر پریشانی واضح تھی۔ کیا ہوا ہے؟ منتہا نے قریب بیٹھی خاتون سے پوچھا۔ اس نے فوراً اخبار اس کی طرف بڑھا دیا۔ منتہا کی نظر سرخی پر پڑی، اور اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ خبر میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ خاکوانی گروپ کئی برسوں سے غیر قانونی مالی معاملات میں ملوث ہے۔ ساتھ ہی کچھ دستاویزات کی تصاویر بھی شیئر کی گئی تھیں۔ منتہا چند لمحے اخبار کو گھورتی رہی۔ اسے فوراً یقین ہو گیا کہ کچھ غلط ہے، کیونکہ وہ شہروز کو اب اتنا جان چکی تھی کہ اس پر ایسی بات آسانی سے نہ یقین کر سکتی تھی۔ شہروز اپنے آفس روم میں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے وہی اخبار پڑا تھا۔ سر، یہ خبر ہر جگہ پھیل گئی ہے۔ اس کا مینیجر شدید پریشانی کے عالم میں کمرے میں داخل ہوا۔ شہروز خاموش رہا۔ خبری ادارے مسلسل رابطہ کر رہے ہیں، پھر بھی خاموشی۔ مینیجر چند لمحے بعد بولا، سر، یہ عام حملہ نہیں ہے، مجھے معلوم ہے۔ شہروز نے پہلی بار سر اٹھایا۔ اس کی آواز معمول کے مطابق پرسکون تھی۔ دوپہر تک صورتحال مزید خراب ہو گئی۔ کاروباری حلقوں میں بحث شروع ہو چکی تھی۔ لوگ سوال اٹھا رہے تھے، کئی شراکت دار وضاحت مانگ رہے تھے، کچھ سرمایہ کاروں نے اپنے نمائندے بھیج دیے۔ شہروز مسلسل میٹنگز میں مصروف تھا۔ منتہا نے پورا دن اسے ایک لمحے کے لیے بھی آرام کرتے نہیں دیکھا تھا۔ شام کو جب وہ گھر پہنچے تو ماحول معمول سے مختلف تھا۔ شہروز سیدھا اپنے اسٹڈی میں چلا گیا، کھانا بھی وہیں منگوا لیا۔ منتہا کچھ دیر تک سوچتی رہی، پھر آخرکار اندر سے اجازت ملی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ معاملہ سنجیدہ ہے۔ میز پر درجنوں فائلیں پڑی تھیں، دیوار پر مختلف اعداد و شمار اور رپورٹس لگی ہوئی تھیں۔ شہروز مسلسل کچھ پڑھ رہا تھا۔ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، منتہا نے آہستہ سے کہا۔ شہروز نے نظریں اٹھائیں، چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ بھوک نہیں ہے، مختصر جواب دیا۔ منتہا جانتی تھی کہ ایسے وقت میں اصرار کا فائدہ نہیں۔ اس نے صرف میز پر چائے کا کپ رکھا اور خاموشی سے واپس چلی گئی۔ اگلے چند دن مزید مشکل ثابت ہوئے۔ ہر صبح ایک نئی خبر آ جاتی، ہر دوپہر کوئی نیا الزام سامنے آ جاتا، اور ہر شام کمپنی کی ساکھ کو ایک اور دھچکا لگتا۔ بازار میں شیئرز کی قیمت گرنے لگی، لوگ گھبرا رہے تھے، کچھ سرمایہ کار اپنے شیئرز فروخت کر رہے تھے۔
کئی پرانے شراکت دار فاصلے بنانے لگے تھے۔ ایک میٹنگ میں کمپنی کے ایک بزرگ مگر تجربے کار ممبر نے پریشانی سے کہا، اگر یہی رفتار رہی تو نقصان بہت بڑھ جائے گا، لوگ اعتماد کھو رہے ہیں۔ دوسرے نے فوراً تائید کی۔ کمرے میں موجود سب نظریں شہروز پر تھیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، گھبرانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ میں جانتا ہوں صورتحال کیا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ سب اتفاق نہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ سب سمجھ رہے تھے وہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اسی رات شہروز نے اپنی قانونی ٹیم اور تفتیشی ماہرین کو طلب کیا کہ مجھے ہر تفصیل چاہیے۔ یہ دستاویزات کہاں سے آئیں، کس نے جاری کی، اور اصل مجرم کون ہے؟ کام فوراً شروع ہو گیا۔ دوسری طرف ریان قریشی اپنے دفتر میں بیٹھا نتائج دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اطمینان واضح تھا۔ خبریں اپنا کام کر رہی تھیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں شک پیدا ہو چکا تھا، اور کاروبار میں بعض اوقات شک حقیقت سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اب کیا کریں گے وہ؟ اس کے ساتھی نے پوچھا۔ ابھی تو آغاز ہے، ریان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ گھر میں بھی تبدیلی آنے لگی تھی۔ شہروز دیر رات تک کام کرتا، کبھی کبھی صبح ہونے تک جاگتا رہتا، کھانا بے دلی سے کھاتا اور اکثر خاموش رہتا۔ منتہا اسے دیکھتی تو دل میں عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی۔ چند ماہ پہلے شاید اسے اس سب سے کوئی فرق نہ پڑتا، مگر اب پڑتا تھا، بہت زیادہ۔ ایک رات وہ کچن میں گئی تو دیکھا شہروز اکیلا پانی لینے آیا ہوا ہے۔ گھڑی 2 بجا رہی تھی۔ آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ منتہا نے حیرت سے پوچھا۔ کام باقی ہے، مختصر جواب۔ منتہا چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ اس بات پر شہروز نے اسے دیکھا۔ کیا تمہیں بھی لگتا ہے یہ سارے الزام سچ ہے، یا تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے؟ نہ جانے وہ کیوں پوچھ بیٹھا۔ مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے، بنا دیر کیے پر یقین جواب آیا۔ یہ ایک سادہ سا جملہ تھا، کوئی بڑی تقریر نہیں، کوئی جذباتی گفتگو نہیں، مگر نہ جانے کیوں شہروز اسے چند لمحے دیکھتا رہا، جیسے اسے کوئی نئی طاقت مل گئی ہو، جیسے لگا ہو ہاں سب واقعی ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ حالات مزید خراب ہو رہے تھے۔ اگلے ہفتے کمپنی ایک اور بڑی گراوٹ کا شکار ہوئی۔ چند اہم سرمایہ کاروں نے باضابطہ طور پر پیچھے ہٹنے کا اعلان کر دیا۔ بازار میں افواہیں شدت اختیار کر گئیں، مخالفین کھل کر حملے کرنے لگے، اور پہلی بار کئی برسوں میں لوگوں نے خاکوانی گروپ کے مستقبل پر سوال اٹھانا شروع کر دیے۔ شہروز آفس کی کھڑکی کے سامنے کھڑا شہر کو دیکھ رہا تھا۔ نیچے روشنیاں جگمگا رہی تھیں، مگر اس کے ذہن میں صرف ایک سوال تھا، یہ حملہ کتنا گہرا ہے اور دشمن کہاں تک جا چکا ہے؟ اسے یقین تھا کہ سچ آخرکار سامنے آ جائے گا، مگر سچ تک پہنچنے میں وقت لگتا ہے، اور اس وقت تک نقصان بڑھتا رہتا ہے۔ اسی لمحے اس کے میز پر موجود فون بجا۔ دوسری طرف تفتیشی ٹیم کا سربراہ تھا۔ سر، ہمیں کچھ اہم سراغ ملے ہیں۔ کیسے سراغ؟ شہروز سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ ممکن ہے جیل سازی کمپنی کے اندر سے ہوئی ہو۔ کمرے کی فضا جیسے یکدم بدل گئی۔ شہروز کی نظریں سخت ہو گئیں۔ اگر یہ بات درست تھی تو مسئلہ اس کے اندازے سے کہیں بڑا تھا، کیونکہ اب دشمن صرف باہر نہیں تھا، شاید اندر بھی موجود تھا، اور یہی احساس آنے والے طوفان کو مزید خطرناک بنا رہا تھا۔ ایک دوپہر منتہا اپنی ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی۔ واپسی پر گاڑی ایک سگنل پر رکی تو ایک موٹر سائیکل سوار نے کھڑکی سے ایک بند لفافہ اندر پھینکا اور فوراً بھیڑ میں گم ہو گیا۔ ڈرائیور نے چونک کر بریک لگائی۔ یہ کیا تھا؟ منتہا نے لفافہ اٹھایا۔ اوپر صرف ایک جملہ لکھا تھا، اگر اپنی زندگی کی حقیقت جاننی ہو تو یہ پڑھ لیجیے۔ اس کا دل دھڑکا۔ گھر پہنچ کر اس نے لفافہ کھولا۔ اندر کئی فوٹو کاپیاں تھیں، کچھ بینک کی تفصیلات، کچھ خطوط اور ایک تحریری بیان۔ اس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ شہروز نے منتہا کے قرض کے بارے میں کئی ہفتے پہلے سے معلومات حاصل کر لی تھی۔ یہ بھی لکھا تھا کہ شادی رکوانا اور بعد میں شادی کی پیشکش کرنا ایک منصوبہ تھا تاکہ وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکے۔ منتہا نے پہلی نظر میں ہی ان باتوں کو بے بنیاد سمجھا، لیکن پھر اس کی نظر ایک دستاویزات پر گئی۔ وہ کمپنی کے اندرونی ریکارڈ کی نقل لگ رہی تھی۔ تاریخ وہی تھی جب منتہا نے بھی ملازمت شروع بھی نہیں کی تھی، اور اس میں اس کے خاندان کے قرض کا ذکر موجود تھا۔ منتہا کے ہاتھ رک گئے۔ یہ ناممکن ہے، اس نے خود سے کہا۔ لیکن سوال پیدا ہو گیا تھا، اگر یہ سب جھوٹ تھا تو اتنی تفصیل کہاں سے آئی؟ اگلے چند دن وہ بار بار خود کو سمجھاتی رہی کہ یہ کسی دشمن کی حرکت ہے، مگر پھر ایک اور لفافہ آیا۔ اس بار اس میں ایک ریکارڈ شدہ گفتگو کا متن تھا۔ اس میں 2 افراد بات کر رہے تھے۔ ایک آواز شہروز کی معلوم ہوتی تھی۔ اس میں یہ جملہ بھی درج تھا، لڑکی خوددار ہے، دباؤ بڑھے گا تو خود میرے پاس آئے گی۔ منتہا نے کئی بار وہ کاغذ پڑھا، ہر بار دل میں ایک نئی بے چینی پیدا ہوتی۔ اس رات جب شہروز گھر آیا تو منتہا اسے دیکھتی رہی۔ وہ حسب معمول تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ کھانے کی میز پر بیٹھ کر خاموشی سے کھانا کھایا، پھر ایک ضروری فون کال سننے لگا۔ منتہا پہلی بار اس کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا واقعی یہ شخص اتنا چال باز ہو سکتا ہے، یا کوئی اسے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا تھا؟ دوسری طرف ریان قریشی مطمئن تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مضبوط رشتے ایک دن میں نہیں ٹوٹتے،
لیکن مسلسل شک انسان کے دل میں زہر کی طرح پھیلتا ہے، اور وہ یہی کر رہا تھا۔ چند روز بعد منتہا اپنی ماں کے گھر گئی ہوئی تھی۔ شام ڈھل چکی تھی۔ وہ واپس آنے کے لیے گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک ایک سفید وین اس کے قریب آ کر رکی۔ دروازہ کھلا، 2 آدمی تیزی سے باہر نکلے۔ پہلے تو منتہا کچھ سمجھ نہ سکی، پھر جب ایک شخص نے اس کا بازو پکڑنے کی کوشش کی تو اس کے جسم میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی۔ چھوڑو، وہ پوری قوت سے چیخی۔ ایک آدمی نے اس کا منہ دبانے کی کوشش کی۔ منتہا نے فوراً اس کے ہاتھ پر دانت گاڑ دیے۔ وہ درد سے چلایا۔ اسی لمحے منتہا پوری طاقت سے جھٹکا دے کر پیچھے ہٹی اور سڑک کی طرف دوڑ پڑی۔ شور سن کر آس پاس کے لوگ متوجہ ہو گئے۔ چند دکاندار باہر نکل آئے۔ ہجوم بنتا دیکھ کر وہ آدمی فوراً وین میں سوار ہوئے اور فرار ہو گئے۔ منتہا کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل بے قابو دھڑک رہا تھا۔ کچھ دیر بعد محافظ بھی پہنچ گئے۔ پولیس کو اطلاع دی گئی اور خبر سیدھی شہروز تک پہنچی۔ اس وقت شہروز ایک اہم میٹنگ میں تھا۔ فون سنتے ہی اس کا چہرہ بدل گیا۔ کیا ہوا؟ اس نے کرسی سے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ دوسری طرف سے پوری بات سن کر اس کی آواز سخت ہو گئی۔ میں ابھی پہنچ رہا ہوں۔ منتہا جب گھر پہنچی تو شدید ذہنی دباؤ میں تھی۔ کچھ دیر بعد شہروز بھی آ گیا۔ وہ سیدھا اس کے پاس آیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ تھام کر بے ساختہ پوچھا۔ وہ بھی اس قدر فکر پر حیران رہ گئی۔ یہ پہلی بار تھا جب شہروز نے اسے چھوا تھا۔ میرا مطلب انہوں نے کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ اپنی بے ساختگی کا احساس ہونے پر اس نے ہاتھ بناتے ہوئے بات بنائی۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے مختصر جواب دیا، لیکن پہلی بار محسوس کیا کہ اس کی آواز میں حقیقی بے چینی تھی۔ لیکن اسی لمحے اسے وہ لفافے یاد آ گئے، وہ جعلی ثبوت، وہ کاغذات، وہ گفتگو۔ دل میں پیدا ہونے والا شک پھر سر اٹھانے لگا۔ شہروز نے پولیس سے بات کی، محافظوں سے تفصیل لی اور پوری رات مختلف لوگوں کو فون کرتا رہا۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ غصے میں ہے، بہت زیادہ غصے میں، مگر منتہا اب ہر چیز کو دوسرے زاویے سے دیکھنے لگی تھی۔ ایک سوال مسلسل اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا، اگر واقعی یہ سب کسی منصوبے کا حصہ ہوا تو؟ منتہا الجھ گئی۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا سچ ہے، جھوٹ کیا ہے، اور کس پر یقین کیا جائے۔ شہروز مسلسل مصروف تھا، کمپنی بحران میں تھی، اغوا کی کوشش الگ مسئلہ بن چکی تھی۔ اس کے پاس منتہا سے لمبی گفتگو کا وقت ہی نہیں تھا، اور یہی چیز غلط فہمی کو مزید بڑھا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ منتہا بدلنے لگی۔ پہلے وہ رات کا کھانا اس کے ساتھ کھاتی تھی، اب اکثر بہانہ بنا دیتی۔ پہلے وہ اس کے انتظار میں جاگتی رہتی تھی، اب اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیتی۔ پہلے گھر میں اس کی موجودگی سکون دیتی تھی، اب الجھن پیدا کرتی تھی۔ شہروز نے بھی یہ تبدیلی محسوس کر لی۔ ایک رات اس نے آخر پوچھ ہی لیا، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، منتہا نے نظریں ہٹا لیں۔ کچھ تو ہے، میں نے کہا نا کچھ نہیں۔ شہروز خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ زبردستی جواب نہیں لیا جا سکتا۔ مگر اس کے بعد دونوں کے درمیان ایک عجیب سا فاصلہ آ گیا۔ گھر وہی تھا، لوگ وہی تھے، مگر ماحول بدل چکا تھا۔ جو خاموشی پہلے سکون دیتی تھی اب بوجھ بننے لگی تھی۔ جو قربت آہستہ آہستہ پیدا ہوئی تھی اس میں دراڑ آنے لگی۔ اور سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ شہروز کو ابھی تک معلوم ہی نہیں تھا کہ اس دراڑ کی اصل وجہ کیا ہے۔ ادھر ریان قریشی کو یقین ہونے لگا تھا کہ اس کی چال کامیاب ہو چکی ہے۔ خاکوانی گروپ مشکلات میں تھا۔ شہروز کی ازدواجی زندگی میں دراڑ پڑ چکی تھی اور جعلی دستاویزات اپنا کام کر چکی تھی۔ مگر ریان ایک بات بھول گیا تھا، شہروز ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو دباؤ میں بیٹھ کر قسمت کا انتظار کرتے ہیں۔ وہ جواب دیتا تھا اور پوری طاقت سے دیتا تھا۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے شہروز کی تفتیشی ٹیم مسلسل کام کر رہی تھی۔ ہر دستاویز کی جانچ ہو رہی تھی، ہر لین دین کی چھان بین کی جا رہی تھی۔ کمپنی کے اندر موجود ہر مشکوک شخص پر نظر رکھی جا رہی تھی، ایک ایک کڑی جوڑی جا رہی تھی، اور آخرکار پہلی بڑی پیش رفت سامنے آئی۔ شہروز کے آفس میں اس کی تفتیشی ٹیم کا سربراہ ایک موٹی فائل لے کر آیا۔ ہمیں وہ مل گیا ہے جس کی تلاش تھی۔ اس کے چہرے پر اطمینان نظر آ رہا تھا۔ شہروز سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ جعلی ریکارڈ بنانے والا شخص، فائل اس کے سامنے رکھی گئی۔ شہروز نے فائل کھولی، اندر ایک سابق ملازم کی تفصیلات تھیں۔ وہی شخص جس نے چند ماہ پہلے اچانک استعفیٰ دیا تھا اور اب ملک سے فرار ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ 2 دن بعد وہ شخص پکڑا گیا۔ ابتدا میں اس نے سب کچھ جھٹلایا، لیکن ثبوت مضبوط تھے۔ آخرکار اس نے اعتراف کر لیا۔ اس نے بتایا کہ اسے بھاری رقم دے کر کمپنی کے مالی ریکارڈ تبدیل کروائے گئے تھے، اور رقم دینے والا کوئی اور نہیں، ریان قریشی تھا۔ یہ صرف آغاز تھا، اب شہروز کو اصل مجرم تک پہنچنے کا راستہ مل چکا تھا۔ ادھر منتہا اب بھی الجھنوں میں تھی۔ اگرچہ اس کے دل میں شہروز کے لیے پہلے جیسے سختی نہیں رہی تھی، مگر شک ابھی باقی تھا، اور شک انسان کے فیصلوں کو دھندلا دیتا ہے۔ پچھلے چند ہفتوں میں کئی ایسی باتیں سامنے آ چکی تھیں، جیسے سعد کی فیس بھر دی گئی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ماں کے علاج کی رقم 1 سال پہلے تک جمع کروا دی گئی تھی۔ گھر کا قرض بھی خاموشی سے ادا کر دیا گیا تھا، اور ہر جگہ ایک ہی ہدایت دی گئی تھی، منتہا کو کچھ نہ بتایا جائے۔ منتہا کا دل عجیب بوجھ سے بھر گیا۔ اگر شہروز واقعی اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو یہ سب خفیہ کیوں رکھتا؟ وہ احسان جتا سکتا تھا، فائدہ اٹھا سکتا تھا۔
مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ پھر وہ لفافے، وہ جعلی ثبوت۔ اسی رات ایک اور حقیقت اسے معلوم ہوئی۔ شہروز گھر پر نہیں تھا۔ وہ اسٹڈی میں کچھ تلاش کر رہی تھی کہ ایک دراز میں ایک پرانی فائل نظر آئی۔ غیر ارادی طور پر اس کی نظر اس پر پڑ گئی۔ وہی قرض والی فائل۔ منتہا کا دل دھڑکا۔ اس نے فائل کھولی۔ اندر موجود کاغذات دیکھتے ہی اس کا رنگ اڑ گیا۔ سب سے اوپر ایک تاریخ درج تھی، وہ تاریخ جس دن اس نے پہلی بار قرض کی درخواست کی تھی۔ اس کے نیچے شہروز کے ہاتھ سے لکھا ایک مختصر نوٹ تھا: درخواست مسترد، ملازمت کے ضابطے اجازت نہیں دیتے۔ اس کے بعد اگلے دن کی تاریخ تھی اور اس کے نیچے دوسرا نوٹ: حقیقت معلوم ہونے پر ذاتی حیثیت میں قرض ادا کیا جائے، کمپنی کے فنڈ استعمال نہیں ہوں گے۔ منتہا کے ہاتھ کانپ گئے۔ تو یہ سچ تھا۔ اس نے پہلے انکار کیا تھا کیونکہ اصول یہی کہتے تھے، اور بعد میں ذاتی رقم سے مدد کی تھی کیونکہ انسانیت یہی کہتی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے ذہن میں پچھلے کئی ہفتوں کے تمام واقعات گھومنے لگے۔ وہ لفافے، وہ جعلی ثبوت، وہ شک، وہ سرد رویہ، اور دوسری طرف شہروز جو خاموشی سے اس کے خاندان کا سہارا بنتا رہا۔ اس رات منتہا بہت روئی، شاید شادی کے بعد پہلی بار، کیونکہ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے کیا کھویا ہے اور کس شخص پر شک کیا ہے۔ اسی دوران دوسری طرف شہروز اپنی جنگ کے آخری مرحلے میں تھا۔ ریان کے خلاف تمام ثبوت جمع ہو چکے تھے، مالی ریکارڈ، بینک لین دین، گواہوں کے بیانات اور جیل سازی میں شامل افراد کے اعترافات۔ اب بچنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ چند دن بعد پورے ملک میں خبر پھیل گئی، ریان قریشی گرفتار ہو چکا تھا۔ تمام جیل سازی بے نقاب ہو چکی تھی۔ تحقیقات میں ثابت ہو گیا کہ خاکوانی گروپ کے خلاف چلائی گئی مہم منظم سازش تھی۔ جھوٹے ریکارڈ بنائے گئے تھے، جعلی خبریں پھیلائی گئی تھیں، اور اغوا کی کوشش میں ملوث افراد کا تعلق بھی ریان کے نیٹ ورک سے نکلا تھا۔ خاکوانی گروپ کی ساکھ بحال ہونے لگی، سرمایہ کار واپس آنے لگے، بازار کا اعتماد بحال ہو گیا، اور کئی ہفتوں بعد پہلی بار شہروز نے سکون کا سانس لیا۔ مگر اس کے لیے سب سے مشکل مرحلہ ابھی باقی تھا، گھر واپس آنا، اسی گھر میں جہاں منتہا اب بھی اس سے دور تھی۔ کم از کم وہ یہی سمجھ رہا تھا۔ اس رات جب وہ گھر پہنچا تو حیران رہ گیا۔ منتہا بیٹھک میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، آنکھیں سرخ تھیں، شاید وہ روئی تھی۔ شہروز رک گیا۔ سب ٹھیک ہے؟ منتہا کھڑی ہو گئی، کئی لمحے بول نہ سکی، پھر آہستہ سے کہا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ چند لمحے بعد دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ کمرے میں عجیب خاموشی تھی۔ آخر کار منتہا بولی، مجھے سب معلوم ہو گیا ہے۔ شہروز نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ریان کی سازش اور میری غلطی بھی۔ شہروز کچھ نہ بولا۔ منتہا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے آپ پر شک کیا، میں نے سوچا آپ نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ شہروز کا چہرہ سخت نہیں ہوا، نہ وہ ناراض ہوا، بس خاموشی سے سنتا رہا۔ آپ میرے خاندان کی مدد کرتے رہے اور میں آپ سے دور ہوتی رہی۔ منتہا نے آنسو پونچھے۔ میں غلط تھی، بہت غلط، مجھے معاف کر دیجیے۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی کئی لمحوں تک۔ پھر شہروز نے دھیرے سے کہا، اگر میں میری جگہ ہوتا تو شاید میں بھی یہی سوچتا۔ نہیں، میں نے اعتماد نہیں کیا۔ منتہا نے سر ہلا دیا۔ شہروز نے گہرا سانس لیا۔ پھر پہلی بار وہ بات کہنے لگا جو کئی ماہ سے اس کے دل میں تھی۔ وہ اٹھ کر برابر میں آ بیٹھا۔ ایک بات پوچھوں؟ منتہا نے نظریں اٹھائیں۔ کیا تم واقعی سمجھتی تھی کہ میں نے تم سے شادی صرف ایک سمجھوتے کے لیے کی تھی؟ منتہا خاموش ہو گئی۔ شہروز ہلکا سا مسکرایا۔ سمجھوتا تو بہت پہلے ختم ہو گیا تھا منتہا۔ وہ چند لمحے رکا، پھر دھیرے سے بولا، اب میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی آواز غیر معمولی طور پر نرم تھی۔ کیا تم پوری زندگی میرے ساتھ گزارنا پسند کرو گی؟ اس نے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جاننا چاہا۔ منتہا کی آنکھوں سے آنسو دوبارہ بہہ نکلے، مگر اس بار ان میں پچھتاوا کم اور سکون زیادہ تھا، کیونکہ کئی مہینوں سے جس سچ کی وہ تلاش کر رہی تھی وہ آخر کار اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ بنا کچھ بولے اس کے سینے سے لگ گئی۔ جواباً شہروز نے بھی اسے خود میں بھینچتے ہوئے بالوں پر بوسہ دیا۔ دونوں نے پھر ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیا، اس بار کسی سمجھوتے کی وجہ سے نہیں، کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس رشتے کی وجہ سے جسے دونوں نے خاموشی سے جیا تھا اور جسے آخر کار ایک نام مل گیا تھا، محبت۔ شہروز اور منتہا کی زندگی میں اب وہ مرحلہ آ چکا تھا جب دونوں کے درمیان کہنے کو کچھ باقی نہیں رہ گیا تھا، کیونکہ جو باتیں پہلے لفظوں میں سمجھانی پڑتی تھی اب خاموشی سے سمجھ آ جاتی تھی۔ شہروز بدل چکا تھا۔ پہلے اس کی پوری دنیا صرف کام تھی، اب نہیں۔ اب وہ شام کو گھر واپس آنے کی کوشش کرتا تھا اور اس کی وجہ صرف منتہا تھی۔ ایک شام وہ معمول سے کچھ جلدی گھر آیا۔ کچن سے برتنوں کی ہلکی آواز سنائی دی۔ وہ اندر گیا تو منتہا آستینے چڑھائے کھڑی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کھانا بن رہا ہے۔ منتہا نے مڑ کر دیکھا۔ ملازمین کہاں ہیں؟ موجود ہیں، لیکن آج دل کیا کہ خود کھانا بناؤں آپ کے لیے۔ اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ وہ اسے دیکھے گیا۔ کبھی یہی گھر اسے ہوٹل جیسا لگتا تھا، اب گھر لگتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور پھر ایک دن منتہا نے اسے ایک خبر دی۔
وہ خبر جس نے شہروز خاکوانی جیسے مضبوط آدمی کو چند لمحوں کے لیے بالکل خاموش کر دیا۔ آپ پاپا بننے والے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا تھا، لیکن وہ تو جیسے سکتے میں آ گیا۔ آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ منتہا نے حیرت سے پوچھا۔ شہروز اب بھی اسے دیکھ رہا تھا، گویا الفاظ ڈھونڈ رہا ہو۔ یقین نہیں آ رہا، آخر اس نے دھیرے سے کہا۔ منتہا ہنس دی، پھر شہروز نے اسے گلے سے لگاتے ہوئے ماتھا چوم لیا۔ آنے والے مہینوں میں پورا گھر بدل گیا، ایک کمرہ نئے سرے سے سجایا گیا، چھوٹے چھوٹے کپڑے آنے لگے، کھلونے آنے لگے۔ منتہا اکثر حیران ہوتی کہ شہروز ہر چیز میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے۔ پھر وہ دن آ گیا جس دن ان کی بیٹی دنیا میں آئی۔ اگر کوئی سب سے زیادہ گھبرایا ہوا تھا تو وہ شہروز تھا۔ ڈاکٹر سے بار بار ایک ہی سوال، نرسوں سے بار بار ایک ہی بات، اور انتظار گاہ میں مسلسل چہل قدمی۔ پھر آخر وہ لمحہ آیا، وہ ہسپتال کے کمرے کے اندر آیا، اور چند لمحوں بعد ایک ننھی سی بچی اس کی باہوں میں تھی۔ اس دن شاید پہلی بار منتہا نے شہروز کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، بہت معمولی مگر موجود۔ وہ اپنی بیٹی کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے دنیا کی سب سے قیمتی چیز اس کے ہاتھوں میں ہو، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ اس کا نام آئزہ رکھا گیا۔ آئزہ کے آنے کے بعد گھر کا نقشہ ہی بدل گیا۔ پہلے جو گھر خاموش رہتا تھا، اب وہاں ہر وقت کوئی نہ کوئی آواز گونجتی رہتی، کبھی ہنسی، کبھی رونا۔ وہ آدمی جو کبھی اپنے جذبات ظاہر نہیں کرتا تھا، اب اپنی بیٹی کے سامنے مکمل بے بس تھا۔ آئزہ جو کہتی وہ مان لیتا، جو مانگتی لے دیتا، جس طرف انگلی اٹھاتی اسی طرف چل پڑتا۔ ایک شام منتہا باغ میں بیٹھی تھی۔ آئزہ بھی 2 سال کی ہوئی تھی۔ وہ گھاس پر دوڑ رہی تھی اور اس کے پیچھے شہروز نے اسے اٹھا لیا۔ آئزہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ منتہا دور بیٹھے یہ منظر دیکھتی رہی۔ کبھی کبھی اسے یقین نہیں آتا تھا کہ یہی شہروز خاکوانی ہے، وہی سخت مزاج آدمی، وہی خاموش انسان، وہی شخص جس سے کبھی لوگ خوف کھاتے تھے۔ اب وہ اپنی بیٹی کے سامنے مکمل ہار جاتا تھا، اور اسے اس ہار میں عجیب خوشی ملتی تھی۔ رات کو آئزہ سو چکی تھی۔ شہروز اور منتہا برآمدے میں بیٹھے تھے۔ ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی، گھر پرسکون تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ منتہا نے آہستہ سے کہا۔ پوچھو۔ اگر اس دن میں قرض نہ مانگتی تو؟ شہروز نے چند لمحے سوچا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ تو شاید تم اب بھی مجھے برداشت نہ کر رہی ہوتی۔ منتہا ہنس پڑی۔ اور آپ؟ میں؟ شہروز نے کرسی سے ٹیک لگائی۔ میں شاید اب بھی صرف کام کر رہا ہوتا۔ دونوں کچھ دیر خاموش رہے، پھر منتہا نے کہا، عجیب بات ہے نا، صرف 10 لاکھ روپے اس وقت لگتا تھا دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ منتہا مسکرائی۔ اس رقم کو بس بہانہ بننا تھا۔ شہروز نے گھر کی طرف دیکھا، جہاں ان کی بیٹی آرام سے سو رہی تھی، جہاں سکون تھا، اپنائیت تھی، خوشی تھی۔ منتہا نے اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ سامنے لان میں نرم روشنیاں جل رہی تھیں، اور فضا میں وہ سکون تھا جس کی دونوں نے کبھی خواہش بھی نہیں کی تھی۔ شہروز نے منتہا کا ہاتھ تھام لیا، اس بار مضبوطی سے، جیسے اب کبھی چھوڑنا نہ چاہتا ہو۔ زندگی نے انہیں آسان راستہ نہیں دیا تھا، مگر آخر کار انہیں ایک دوسرے تک پہنچا دیا تھا، اور شاید یہی محبت کی سب سے خوبصورت تعریف تھی کہ بعض اوقات انسان منزل تلاش نہیں کرتا، منزل خود اسے ڈھونڈ لیتی ہے۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔ کل ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا